امیر علیہ سنت، آپ سے سوال ہے کہ کوئی شخص نیک عمل کرتا ہو اور دوسرا کوئی شخص اسے دیکھ کر یہ کہے کہ یہ تو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، اس طرح بولنا کیسا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک بدگمانی مسلمان کے بارے میں، جبکہ کوئی واضح قرینہ نہ ہو، اس کے پاس کوئی ایسی نشانی نہ ہو کہ وہ ریا کر رہا ہے، یا خود بولے کہ میں ریا کر رہا ہوں، تو اب یہ کہ خامخواہ اس پہ بدگمانی کرنا، یہ تو گناہ گار ہوگا جو ایسا کرتا ہے. اور اگر واقعی وہ ایسا ریا کے لیے کر رہا ہے تب بھی یہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ اس کے پاس تو کوئی قرینہ نہیں ہے نا کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے. تو دل پر حکم لگانا یہ ہمارا کام نہیں ہے، دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، کون ریا کر رہا ہے اور کون اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے. تو ایسا کبھی بھی مسلمان کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے. یہ رو رہا ہے تو یہ ہم کو دکھانے کے لیے رو رہا ہے، یہ مطلب گڑ گڑا رہا ہے تو ہم کو دکھانے کے لیے گڑ گڑا رہا ہے، یہ لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے تو ہمارے لیے، ہم کو دکھانے کے لیے، تسبیح پڑھ رہا ہے تو یہ ہم کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے. توبہ توبہ یار، اپنی کرو نا یار، کیوں کسی کے پیچھے پڑے ہو؟ اپنی آخرت کو داؤ پہ لگانے والی بات ہے، ہمیں اس نے ذہن رکھنا چاہیے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی کو روتا دیکھو نا تو تم بھی رو پڑو، یہ اس چکر میں مت پڑو کہ یہ غلط کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے، تم بھی رو پڑو. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رو رہا تھا اللہ کے خوف سے، تو میں نے یہ سمجھا، میرے دل میں یہ آیا کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے. تو یہ اس کی وجہ سے میں ایک سال تک غالباً تہجد سے محروم رہا یا رونے سے محروم رہا. اس طرح کا ہے، مطلب تصوف کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو یہ کہ ہم کو اس کے حاجت کیا ہے کہ ہم کو دکھا رہا ہے، یہ یوں کر رہا ہے، یہ ڈھونگ کر رہا ہے. تو واہ یار، آخرت میں جواب کیا دیں گے؟ وہ یہ ڈھونگ کر رہا ہے، تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ اگر قیامت دن پوچھ لیا گیا کہ میری محبت میں ایک بندہ یوں جھوم رہا تھا، تو تم کو کیا سوچے گا؟ تم نے کہا ڈھونگ کر رہا ہے. تو یہ نہیں، کبھی بھی نہیں، کسی کے بارے میں نہیں کرے. کوئی نماز میں گڑ گڑا رہا ہے، رونے سا منہ بنایا ہوا ہے، ہم بولیں گے یہ لوگوں کو دکھا رہا ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خبیث گمان جو ہے نا، یہ برا گمان یعنی خبیث گمان خبیث دل سے نکلتا ہے، خبیث ذہن سے، خبیث دل سے نکلتا ہے. تو جو خود خبیث ہوگا، گندا ہوگا، خبیث بنے میلا، گندا، ناپاک، تو اس کو اسے ناپاک خیال لوگوں کے بارے میں آئیں گے. تو ہم اپنے کو پاک کریں. ہاں، اگر آپ پرسکون رہنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو حسن زن کا عادی بنائیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سنی تھی یہ بات کہ یہ اس اچھی طرح بات ہے. جی خالی جیو جلانا یار کہ یہ یوں کر رہا ہے، یہ یوں کر رہا ہے، تو ایسا ٹینشن ہی بڑھے گا اپنا. صحیح. ہم اس کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے مجھے، نہ اس کو سدھار سکتے ہیں. تو ہمارا اپنا تو بگڑ ہی رہا ہے یہ کر کے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان، گمان مانے خیال، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلمان پر بدگمانی نے برا خیال لانا خود حرام ہے جب تک ثبوت شرعی نہ ہو، شرعی طور پر ثبوت نہ ہو، اس کا پروف نہ ہو، یہ خود حرام ہے بدگمانی. فتح رضویہ جلد 6 صفحہ نمبر 476 یہ حوالہ ہے اس کا. بہت بری بات ہے، بدگمانی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. بہار شریعت میں لکھا ہے. ہاں اچھا، اور نفل اور نماز کا کہ نماز نفل شروع کر دی تو واجب ہو جانے والی، تو اس کا بہار شریعت میں یہ جزیہ ہے. بہار شریعت نے ایک مسئلہ لکھا ہے
نماز نفل نماز قصدن یعنی ارادتن، نفل نماز ارادتن شروع کرنے سے واجب ہو جاتی ہے، اس کو پورا کرنا واجب ہے، کہ اگر توڑ دے گا تو قضا پڑھنی ہوگی، اور قصدن یعنی ارادتن شروع نہ کی تھی، مثلا یہ گمان تھا کہ فرض پڑھنا ہے اور فرض کی نیت سے شروع کیا، پھر یاد آیا کہ پڑھ چکا تھا، تو اب یہ نفل ہے اور توڑ دینے سے قضا واجب نہیں، بشرط ہے کہ یاد آتے ہی توڑ دے، اور یاد آنے پر اس نماز کو پڑھنا اختیار کیا تو توڑ دینے سے قضا واجب ہوگی۔ وہ جو میں بول رہا تھا نا، سمجھ بول رہا تھا، تو یہ مسئلہ وہ نکال کے یہاں یہ ایڈجسٹ کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ الکریم۔